بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اے کے وائس۔ رہنمائی صرف قرآن سے لیں۔ کانا خلق قرآن، یہ الفاظ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک تابعی کے سوال کے جواب میں کہے، جس کے سوال کرنے والے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے متعلق رہنمائی چاہی، اور جواب میں کوزے میں دریا بند فرمایا، اے شخص، کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ سارا قرآن پاک سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تو ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ پاک نے فیصلہ فرما دیا کہ لوگو، تمہارے لیے ذات رسول میں بہترین نمونہ ہے، اور اسوہ حسنہ کے الفاظ فرمائے۔ حدیث میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا ترجمہ ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اخلاق عالیہ کی تکمیل کرنے کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ آج کے دور میں میڈیا پر سب سے زیادہ بحث تہذیب یعنی کلچر اور ثقافت کے بارے میں ہو رہی ہے۔ ثقافت عربی زبان کا لفظ ہے۔ لغت میں یہ لفظ ثقف سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہی تہذیب سکھانا یا مہذب بنانا ہے۔ گویا جب ہم لفظ اسلامی ثقافت بولتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہم ان اخلاقی قدروں کے علمبردار ہیں جس کی تعلیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی ہے، یعنی قرآن مجید اور سیرت یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی مسلمان دنیا میں واحد قوم ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی رہنمائی میسر ہے جس کے بعد انسانوں کو زندگی کے کسی شعبے اور کسی پہلو میں کوئی تشنگی یا کمی محسوس نہیں ہوتی، جس کے بعد وہ کسی اور نظریے یا فلسفے کے محتاج ہوں۔ نوع انسانی میں مرد ہو یا عورت، ہر ایک کا الگ الگ دائرہ کار ہے جس میں ان کے بنیادی حقوق اور فرائض کا تعین کر دیا گیا ہے، اور ان میں کوئی ڈنڈی نہیں ماری جا سکتی۔ طے شدہ اصول اور ضوابط کو یہ کہہ کر رد کر دینا کہ یہ 1400 سال پرانے ہیں، سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں ہے۔ آدمی سینے سے دل یا پھیپھڑوں کو باہر نکال دینے کی خواہش کبھی نہیں کر سکتا کہ اس میں انسانی جسم کے اندر خون کی گردش یا سانس لینے کے پرانے طریقوں سے بیزار ہوں۔ اب تو نیا جسم ہونا چاہیے جس میں میری ٹانگیں دوران خون کام کریں، اور سانس لینے کے لیے میرے بازو، یا کوئی بضد ہو کہ اب تو میں سورج سے روشنی اور توانائی نہیں لوں گا، کوئی نیا سورج تلاش چاہیے۔ میری پیدائش لگے بندھے طریقے سے نہیں ہونا چاہیے کہ ماں کا پیٹ اللہ نے اس کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اب تو بچے درختوں پر لگنے چاہیے یا زمین سے اگنے چاہیے۔ آج کا نام نہاد دانشور WWF والی زبردستی وحشت نما کشتی لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس پھکتی ہوئی نام نہاد ترقی پسندی کا انجام تو بہرحال ازلی جہالت کے علمبرداروں فرعونوں، نمرودوں اور ابو جہل کا سا ہی ہونا ہے۔ لیکن ان بدنصیب مسلمانوں کی عقل کو کیا ہو گیا ہے جو اس پاکستان کے باسی ہیں، جس کے بانی نے اس ملک کے دستور کو قرآن قرار دیا تھا، اور جس نے شہنشاہ اکبر کی رہنمائی کا انکار کیا اور اپنا قائد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا تھا، جس نے عورت کو بحیثیت ماں باپ سے 75% محترم قرار دیا ہے۔ یہ اس عورت کو باندی سے بدتر بنا کر سیکرٹری رکھتے ہیں، اسے تفریح کا ذریعہ بناتے ہیں اور کمائی کا بھی، لیکن اس بدنصیب عورت کو کھلونا بننے میں کون سے حقوق حاصل ہوتے ہیں، حالانکہ بچے بہرحال آج بھی اسے سے ہی پیدا کرنے ہیں۔ اس جدید جاہلیت کو مسلمان خواتین قبول کرنے سے انکار کر دیں تو ساری بگڑی سنور جائے گی۔ مسلمان خواتین کے حقوق اور فرائض اور احترام کے ضمن میں ایک لیکچر کے ہیں جو 40 روزہ تربیتی کلاس میں دیا گیا، جس کلاس میں فہم قرآن حکیم اور حدیث، تجوید اور اسلامی اخلاقیات کی مختصر آگاہی دی جاتی ہے۔
اتحاد بین المسلمین، نظریہ پاکستان اور فکری آخرت اس کلاس کے بنیادی مقاصد ہیں۔ قرآن حکیم کی تجوید کا مقصد مسلمان بچیوں کو قرآن حکیم کے الفاظ کی ادائیگی کو ممکنہ حد تک درست ادا کرنے کی اہمیت کا احساس دلانا ہوتا ہے۔ فہم قرآن یعنی ترجمے کا مقصد مسلمان خواتین کو باور کرانا ہے کہ اللہ کے کلام کو اگر سوچ سمجھ کر نہ پڑھا جائے تو پھر بھی ثواب تو ضرور ملے گا، مگر مقصد زندگی کا شرر حاصل نہ ہو سکے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ اور اعمال مبارکہ مکمل ترین انسان کے ارشادات اور اعمال ہیں۔ ان کو سمجھنا اور عمل کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام اور ادب ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری قوم کی بچیوں کو اچھی بیویاں اور بہترین مائیں بنا دے تاکہ پاکستان صحیح معنوں میں پاکستان بن سکے۔